شفیق الرحمان مزید حماقتیں، افسانہ ٹیکسلا سے پہلے اور ٹیکسلا کے بعد۔ گزشتہ سے پیوستہ یعنی کنٹینویشن۔ چشمی صاحب کا رویہ بدل چکا تھا۔ مقصود گھوڑے کی کار پر انجم کی توجہ پھر ہونے لگی۔ چشمی اور خالد نے نئے سرے سے بحثیں شروع کر دیں۔ چشمی قبل از مسیح زمانے کے مداح تھے۔ ان کی رائے میں وہ لوگ بہت آگے نکل چکے تھے۔ اڑن کھٹولے ہوائی جہازوں سے کسی طرح کم نہ تھے، بلکہ کچھ اونچے ہی اڑتے تھے، اور یہ کہ موجودہ زمانے کی ساری ایجادوں کا ذکر پرانی کتابوں میں وہ پڑھ چکے ہیں۔ ان دنوں نجات حاصل کرنے کا بہت اچھا رواج تھا۔ جو زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ جاتا، اسے حکومت کی طرف سے ساری سہولتیں میسر ہوتیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نروان حاصل کر لے۔ یہ مباحثے اکثر ناخوشگوار کلمات پر ختم ہوتے۔ ایک روز تو ہم خالد کو بمشکل گھسیٹ کر لائے۔ کھدائی سے جو عجیب اوزار برآمد ہوئے تھے، چشمی کا خیال تھا کہ وہ ادویات کشید کرنے کے آلات تھے۔ خالد کہتے تھے کہ وہ بھنگ گھوٹنے کے اوزار ہیں۔ چشمی نے خالد سے کہا کہ برخوردار، تم وقت سے بہت پہلے دنیا میں آ گئے ہو۔ خالد بولے، قبلہ آپ اپنے وقت کے بہت بعد تشریف لائے ہیں۔ دراصل آپ کا تعلق قبل مسیح کے زمانے سے ہے۔ ان دونوں کی صلح کرانے کے لیے ایک پکنک تیار کیا گیا، جس میں شکار کا پروگرام بھی تھا۔ شیطان نے 2 تیتر ہلاک کیے۔ ایک بڑا سا پرندہ خالد کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے پرانی توڑے دار بندوق سے نشانہ لیا اور داغ دی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ بندوق نہیں چلی۔ اتنا بڑا پرندہ یوں سامنے سے نکل جانے پر سب کو افسوس ہوا۔ توڑے دار بندوق کے موجد کے متعلق نہایت غیر مہذب فقرے استعمال کیے گئے۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ زبردست دھماکہ ہوا اور خالد کے کندھے پر رکھی ہوئی توڑے دار بندوق خود بخود چل گئی۔ ادھر چشمی صاحب جو پیچھے آ رہے تھے دھم سے گرے۔ سب سمجھے کہ بندوق نے اپنا کام کر دیا، لیکن چشمی صاحب صرف بے ہوش ہوئے تھے۔ ہوش میں آنے پر معلوم ہوا کہ بالکل بہرے ہو چکے ہیں۔ دھماکہ ان کے کان کے قریب ہوا تھا۔ بعد میں انجم نے مقصود گھوڑے سے شکار کے متعلق پوچھا تو اس نے انگلیوں پر گن کر بتایا، 1 ہرن، 2 تیتر اور 1 چشمی صاحب۔ معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ فی الحال ان کی سماعت بیکار ہو چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بہرا پن عارضی ہو۔ کھدائی میں کسی پرانی زبان میں لکھے ہوئے کتبے بھی نکلے، جن کا ترجمہ شیطان نے کسی ماہر سے کرایا۔ ایک کتبے میں لوگوں کو نصیحت کی گئی تھی کہ پہلے خوب گناہ کریں، پھر 55 برس کی عمر میں توبہ کر کے عبادت شروع کریں، تاکہ دنیا سے بھی واقفیت ہو جائے اور دین سے بھی۔ اس قسم کی بہت سی مفید باتیں شیطان نے اخبار میں چھپوائیں۔ پڑھنے والوں نے اشتیاق ظاہر کیا کہ کھدائی سے جو تختیاں اور کتبے برآمد ہوں، ان سب کا ترجمہ کرایا جائے۔ چنانچہ شیطان کا ایک اور ترجمہ چھپا، جو کچھ یوں تھا: اس عجوبہ روزگار شہر کی داغ بیل یونانیوں نے ڈالی اور اصل باشندوں میں بہت جلد گھل مل گئے۔ چنانچہ بہت جلد یونانیوں کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اس شہر کا ماضی نہایت شاندار تھا، لہٰذا باشندوں کی نگاہیں ہمیشہ ماضی کی طرف رہتیں، ماضی بعید کی طرف، یا زیادہ سے زیادہ ماضی قریب کی طرف۔ زندگی کی مشکلات سامنے آتیں تو وہ پرانی روایتوں کے ذکر سے ان کا مقابلہ کرتے، نئی آبادیوں پر کھنڈروں کو ترجیح دیتے۔ کھنڈروں کو دیکھ کر پرانی باتیں یاد آنے لگتیں اور دل کو کمال درجے کا سکون حاصل ہوتا۔ باشندوں کو رنج و الم سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ دن رات غمگین اور بیزار رہتے۔ ماشاء اللہ سست الوجود تھے، اس لیے اپنی زندگی سے مطمئن تھے۔ 24 گھنٹوں میں 25 گھنٹے سوئے رہتے۔ یہ نیند عجیب تھی کہ چل پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مگر خوابیدہ ہیں۔ چونکہ جذباتی تھے، اس لیے دوسروں سے خواہ مخواہ کی توقعات رکھتے۔ انسانوں سے توقعات، غیر مرئی چیزوں سے توقعات، کوئی ان کے لیے کچھ کر دے، کوئی کہیں سے آ کر کچھ دے جائے۔ جب کچھ نہ بن پڑتا تو مذہب پر اتر آتے۔ باشندوں کو دعاؤں پر اس قدر عقیدہ تھا کہ کام وام چھوڑ کر بس دعائیں مانگتے رہتے۔ بارش، آندھی، زندگی، موت، گھڑ دوڑ، سٹا،
ہر چیز کے لیے مختلف دعائیں تھیں اور دل کھول کر مانگی جاتی تھیں۔ یہ مضمون چھپا تو لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ چشمی صاحب نے تو بہت ہی پسند فرمایا اور مشورہ دیا کہ شیطان اپنی تحقیقات جاری رکھیں، مزید معلومات فراہم کر کے ٹیکسلا سے پہلے کے عنوان سے ایک طویل مقالہ لکھیں، بہت ممکن ہے کہ انہیں PhD کی ڈگری مل جائے۔ مشورہ معقول تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسی سلسلے میں ایک اور ترجمہ چھپوایا گیا جو یوں تھا: آب و ہوا۔ خوش قسمتی سے پہاڑوں کی ترائی میں خوب بھنگ اگتی تھی، لہٰذا ہوائیں بھنگ کے بخارات سے بوجھل ہوتیں۔ یہی وجہ تھی کہ بارشوں کے ساتھ خوب مستی و قلندری برستی تھی۔ فنون لطیفہ، قوالیاں، مشاعرے، کبڈی اور دیگر فنون لطیفہ زوروں پر تھے۔ صنعت و حرفت: باریک ململ کی دھوتیاں، نازک سراحیاں، اعلیٰ درجے کی تہمت دیدہ زیب چلمیں دساور کو بھیجی جاتی تھیں۔ غذا: باشندوں کی خوراک نہایت صحت بخش تھی۔ غذا کا اصلی جزو سرخ مرچیں اور بناسپتی گھی تھا۔ ان دونوں میں کبھی چاول یا سبزی کی آمیزش کر دیتے، کبھی گوشت کی تہمت لگا دیتے۔ خوراک کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر خمار چڑھنے لگتا اور نیند آ جاتی۔ جب آنکھ کھلتی تو چیخیں مار مار کر رونے کو جی چاہتا۔ انہی مرچوں اور گھی کا اثر سیاست پر تھا، انہی کا دخل شاعری اور ادب میں تھا، موسیقی میں بھی یہی کار فرما تھیں۔ لباس ایسا اعلیٰ اور موزوں تھا کہ اچھا بھلا انسان پہن لے تو الف لیلہ کا کردار معلوم ہونے لگے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ موسم کے تغیر و تبدل سے ہرگز نہ بچاتا تھا۔ ہر وقت دھوپ سے چہرہ سنولا جاتا، پیشانی پر بل پڑ جاتے، اگلی نسل میں یہ تبدیلیاں منتقل ہو جاتیں۔ تہذیب و تمدن: باشندے بڑے مہذب تھے، ہر وقت باتیں کرتے رہتے۔ گفتگو کرتے وقت دل و دماغ کے مابین سلسلہ آمد و رفت منقطع ہو جاتا اور یہ قطعاً پتہ نہ رہتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب باتیں کر چکتے تو پھر باتیں شروع کر دیتے۔ تمدنی لحاظ سے 3 طبقے مشہور تھے۔ پہلا طبقہ، یہ لوگ موقع کے مطابق ہر چیز کے طرفدار بھی تھے اور مخالف بھی۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ مخالفین کو برابر برابر چھڑوا دیا جائے۔ اپنی رائے گول مول الفاظ میں دیتے کہ کہیں کوئی خفا نہ ہو جائے۔ اس طبقے کو ابن الوقت مدرسہ فکر بھی کہا جاتا۔ دوسرا طبقہ، اس جماعت کے ممبر یا تو گھروں سے بھاگے ہوئے تھے یا وہ تھے جو مدرسے میں بار بار فیل ہوئے۔ یہ سکرز کچھ نہیں کرتے تھے، کسی نے ایک دن بھی ایمانداری سے کام نہ کیا تھا۔ چونکہ زندگی کے ہر شعبے میں ناکامیاب رہتے، اس لیے دنیا بھر کے دشمن تھے۔ یہ طبقہ ایسا نظام چاہتا تھا جس میں محنت مشقت دوسرے لوگ کریں اور آسائشیں ان کو میسر ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ چند ملک ایسے بھی ہیں جہاں حالات ان کی توقعات کے مطابق ہیں، لیکن انہیں نہ سیاحت کا شوق تھا، نہ کبھی گھر سے باہر گئے تھے۔ ان کی معلومات سنی سنائی باتوں یا غیر ملکی پروپیگنڈے پر مبنی ہوتیں۔ کئی مرتبہ ان سے کہا گیا کہ دنیا بھر میں کہیں ایسا معاشی نظام نہیں ہے جس میں محنت و مشقت سے جی چرانے والوں کی کھپت ہو سکے۔ اگر کوئی ایسی جگہ آپ کو معلوم ہے تو آپ وہاں چلے کیوں نہیں جاتے؟ لیکن یہ جہاں تھے وہیں ڈٹے رہے۔ یہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ۔ لوگوں کو بتاتے کہ اگر انسان کوشش کرے تو 35 روپے کچھ آنے ماہوار میں زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن خود آسودہ زندگی بسر کرتے، دن بھر زہریلے مضامین لکھتے یا قہوہ خانوں میں بحثیں کرتے۔ ان کو کسی پراسرار طریقے سے غیبی امداد ملتی تھی۔ باشندوں کی زبوں خالی کا ذکر کرتے وقت انہیں کبھی احساس تک نہ ہوتا کہ دیہاتی دیہات میں رہتے ہیں، شہروں میں نہیں۔ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ گاؤں جا کر کسی کی مدد کرتا، کسی ناخواندہ کو پڑھاتا، کوئی تعمیری کام کرتا، اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو ہی معاشرے کا مفید رکن بناتا۔ ان کا خیال تھا کہ سارا قصور دوسروں کا ہے اور وہ خود فقط تماشائی ہیں،
اور کسی غلط ملک میں آپ پھنسے ہیں۔ ان کا محبوب مشغلہ مردوں کی پگڑیاں اور عورتوں کے دوپٹے اچھالنا تھا۔ ایک اچھالتا دوسرا اٹھا کر چمپت ہو جاتا۔ آمد مذہب سے پہلے یہ مذہب کے پرستار تھے، لیکن بعد میں دہریے بن گئے۔ تیسرا طبقہ، ان کو فرسودہ اور قدامت پسند گردانا جاتا تھا۔ اتنی لے دے ہوئی مگر ان حضرات نے اپنے نظریے نہیں بدلے۔ ان کے خلاف سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ ہمیشہ الٹا گنتے تھے۔ 400 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ حضرت آدم اور اماں حوا کی طرح زندگی بسر کیا کریں۔ ہر نئی چیز سے انہیں نفرت تھی۔ ہر جدید نظریے کے یہ جانی دشمن تھے۔ ان لوگوں کی دھوپ کی گھڑیاں تک سست تھیں اور غلط وقت بتاتی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہتے اور دوسروں کے کندھے پر کمان رکھ کر تیر چلانا ان کا شغل تھا۔ معاشرتی ترقی، متعدد شہر کھود کھود کر نکالے گئے۔ آخر ایک مرتبہ ایک عجیب شہر برآمد ہوا جس کے متعلق ماہرین آثار جدیدہ نے اندازہ لگایا کہ یہ شہر 20ویں صدی عیسوی سے تعلق رکھے گا۔ کھدائی میں سب سے نمایاں چیز کتابیں اور رسالے تھے۔ اعلیٰ گیٹ اپ، شاندار تصویریں، دلآویز سرورق۔ لیکن جب ماہرین نے ترجمہ شروع کیا تو اس ادب میں نہ جانے کیا ایسی بات تھی کہ جو ترجمہ شروع کرتا اس پر وحشت سوار ہونے لگتی۔ کمرہ بند کر کے دھاڑیں مار مار کر روتا اور آخر میں یا تو خودکشی کر لیتا یا کپڑے پھاڑ کر ویرانوں میں نکل جاتا۔ حکومت نے فوراً اس شہر پر مٹی ڈلوا کر اسے دبوا دیا۔ ساتھ ہی احکامات جاری کرا دیے کہ آئندہ کوئی شخص کوئی شہر کھود کر نہ نکالے۔ اس مضمون کو بھی سراہا گیا۔ چشمی صاحب کے بہرے ہو جانے سے حالات ایک حد تک بدل گئے تھے۔ کنبے والوں کو کچھ تشویش رہی، لیکن پھر صبر کر لیا گیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ان سے سب کترانے لگے۔ انہیں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا جانے لگا: بہرا، بے بہرا، بحر الکاہل۔ چونکہ دوسروں کی گفتگو کا اندازہ انہیں صرف ہونٹوں کی جنبش سے ہو سکتا تھا، اس لیے لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر اس طرح ہونٹ ہلاتے کہ آواز بالکل نہ نکلتی۔ بچوں کو فوراً موسیقی کا شوق چرایا۔ ایک طبلہ بجا رہا ہے، دوسرا شہنائی، تیسرا ڈھول۔ ساتھ ساتھ چشمی صاحب پر فقرے بھی کسے جا رہے ہیں۔ عزیز و اقارب نظر بچا کر مذاق اڑاتے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں ان کا ایک دوست بھی نہیں تھا۔ کسی کے دل میں ان کی عزت تھی نہ محبت، اور یہ کہ ان کی زندگی کے سارے راز لوگوں پر عیاں تھے۔ آج تک جو قابل اعتراض حرکتیں انہوں نے کی تھیں ان کا سب کو علم تھا، اور جو حرکتیں وہ آئندہ کرنا چاہتے تھے ان کا بھی۔ بیگم چشمی ان کے انداز گفتگو اور باتوں کے اتار چڑھاؤ کی نقلیں اتارا کرتیں۔ انہیں بد مزاج، کاہل، سست اور کامچور کہتیں کہ جوانی میں بھی کبھی نہیں مسکرائے۔ جب دیکھو منہ بنا ہوا ہے اور لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے۔ دن بھر انگڑائیاں اور جمائیاں لیتے رہتے ہیں۔ نہ جانے ابھی کتنی دیر تک یہ عذاب باقی ہے۔ خبروں کا چشمی صاحب کو بے حد شوق تھا۔ پہلے انجم سے فرمائش ہوتی کہ ریڈیو کی خبریں سن کر کسی کاغذ پر لکھ کر بتا دیا کریں، لیکن خبروں کے بارے میں انجم کا نظریہ مختلف تھا۔ یعنی اگر کتا آدمی کو کاٹ لے تو خبر نہیں، لیکن اگر آدمی کتے کو کاٹ کھائے تو خبر ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ ساری خبریں سن کر وہ نفی میں سر ہلا دیتیں۔ پھر شیطان کی ڈیوٹی لگی۔ وہ خبریں سناتے ضرور مگر ان میں اصلاح کرتے جاتے۔ ہانگ کانگ سے خبر آئی ہے کہ 10,000 چینیوں نے سارے چینی کے برتن توڑ ڈالے۔ یوگوسلاویہ کے صدر یوگا کی مشق کر رہے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر قربانی کی کھالوں کے لیے اپیل کرتے ہوئے قاضی قدرت اللہ صاحب نے اپنی پوستین اتار کر یتیم خانے میں دے دی۔ یونان سے خبر آئی ہے کہ 200 باشندے یونانی دواخانوں میں علاج کرانے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مقصود گھوڑا نہایت سعادت مند ثابت ہوا۔ وہ ہر روز چشمی صاحب کے ہاں جاتا، ان کے ہاں دیر تک بیٹھا رہتا۔ جب ان کی برائیاں کی جاتیں اور اس کی رائے لی جاتی تو ہو سکتا ہے اور
پتہ نہیں کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ مقصود گھوڑا اور انجم اکٹھے دیکھے جانے لگے۔ پھر یک لخت شیطان انجم سے بدگمان ہو گئے۔ مقصود گھوڑے کے رومالوں میں سرخی لگی ہوئی ملی اور یہ سرخی لپسٹک کی تھی۔ اس کی میز پر ایوننگ ان پیرس کی شیشیاں نظر آنے لگیں۔ یہ خوشبو شیطان انجم کو دیا کرتے۔ شیطان نے مقصود گھوڑے کو رقیب ضرور بنایا تھا، صرف اس لیے کہ جو کچھ ہو سب کے سامنے ہو، اس لیے نہیں کہ وہ چھپ چھپ کر ایسی حرکتیں شروع کر دے۔ مقصود گھوڑے نے ایک کامریڈ کو ڈبل کراس کیا تھا۔ دونوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ شیطان نے انجم سے بھی نہایت غیر شاعرانہ باتیں کیں۔ انجم نے کہا کہ مقصود گھوڑا انہیں آزاد شاعری سکھایا کرتا ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ انجم خفا ہو گئی اور اس نے ان تصویروں کے نیگیٹو مانگے جو شیطان نے اتاری تھیں۔ شیطان بولے، نیگیٹو لے لو، پازیٹیو بھی لے لو، کیمرہ بھی لا دوں گا، شاید اس میں کچھ لگا رہ گیا ہو۔ تم میری زندگی میں یوں آئیں جیسے نخلستان میں چپکے سے اونٹ آ جائے۔ میں تمہیں رضیہ سے بہتر سمجھتا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، بالکل ایک سی۔ فرق ہے تو اتنا کہ کچھ شلوار قمیض پہنتی ہیں اور باقی کی ساڑی اور غرارے۔ خیر مجھے افسوس نہیں، کچھ تمہیں تجربہ تو ہو گیا۔ وہ کیا کہا ہے شیکسپیئر نے یا ٹینیسن نے کہ محبت کر کے بھاگ جانا محبت نہ کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ لو، یہ شیشی اور یہ عطر ایوننگ ان پیرس سے بدرجہ بہتر ہے، اسے آخری تحفہ سمجھو ان سہانے اور ناقابل فراموش لمحوں کی یاد میں جو ہم نے ایک دوسرے سے دور رہ کر گزارے ہیں۔ آخر مقصود گھوڑے کی زندگی کا سب سے اہم دن طلوع ہوا۔ چند مشہور غیر ملکی سیاح جو پہاڑوں کی مہم کے سلسلے میں قریب سے گزر رہے تھے مدعو کیے گئے۔ ان کے ہمراہ غیر ملکی اخباروں کے نامہ نگار بھی تھے۔ اب صرف چند ہی دنوں میں ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک نوجوان نے بے حد قدیم شہر دریافت کیا ہے۔ ایم جی اسپی کا نام بچے بچے کی زبان پر ہوگا۔ بین الاقوامی شہرت مقصود گھوڑے کا انتظار کر رہی تھی۔ سیاحوں نے کچی اینٹوں سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانوں کو دیکھا، تنگ گلیوں کا ملاحظہ کیا، اینٹوں کی ساخت، طرز تعمیر اور قرب و جوار کا جائزہ لے کر بتایا کہ یہ شہر ایک زرخیز وادی میں آباد تھا اور ایک عظیم شاہراہ پر واقع تھا۔ اس کی تباہی کی وجہ یا تو زلزلہ ہو سکتی ہے یا پھر آتش فشاں پہاڑ کا لاوا۔ ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے کھدائی شروع ہوئی۔ ایک مٹکا نکلا۔ سیاحوں نے محدب شیشے سے اس کا معائنہ کیا اور بولے کہ یہ برتن 2000 سال پرانا ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز ہل رہی تھی۔ مٹی نکالی گئی تو ایک عجیب و غریب شے نکلی، بلیک اینڈ وائٹ سگریٹوں کا ڈبہ۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر سکندر اعظم کے حملے سے پہلے کی ایک زنگ آلودہ صندوقچی برآمد ہوئی جس میں زنگ آلودہ قفل لگا ہوا تھا۔ قفل سکندر اعظم کے حملے سے پہلے کا نہیں تھا کیونکہ اس پر میڈ ان جاپان لکھا ہوا تھا۔ اگلے روز نامہ نگار نے، جو مقصود گھوڑے کا وفادار دوست تھا، اخبار میں غیر ملکی سیاحوں کے اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا فرض تھا کہ مزید تحقیقات کرتے۔ ممکن ہے کہ اس قدیم زمانے میں بھی اس قسم کے سگریٹ ہوتے ہوں، شاید جاپان ان دنوں میں بھی تجارتی ملک ہو۔ بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے شیطان کو کباڑی بازار میں اکثر دیکھا جاتا تھا اور انہوں نے مقصود گھوڑے کے مالی سے بہت سے پرانے برتن بھی خریدے تھے۔ شیطان نے ہمیں بتایا کہ ایسے قدیم شہر تو وہ ایشیا بھر میں جگہ جگہ دریافت کر سکتے ہیں۔ ہماری موجودہ زمانے کی آبادیوں سے برتن، گھڑے اور روزمرہ کے استعمال کی کچھ چیزیں لے کر زمین میں دبا دو اور پھر کھود کھود کر نکالتے جاؤ۔ مغربی ملکوں کے لوگ فوراً انہیں نوادرات میں شامل کر لیں گے۔ ویسے اجنبیوں کے لیے تو مشرق کا بسا بسایا شہر بھی آثار قدیمہ سے تعلق رکھتا ہے۔